پچھلی ویڈیو جب ہم نے ختم کی تھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ریڈ بلڈ سیلز میں جو ہیموگلوبن ہوتا ہے وہ کس طرح سے ساری کی ساری آکسیجن کو جذب کر لیتا ہے، ساپٹ کر لیتا ہے اور یہاں پر ڈیفیوژن گریڈینٹ بڑھا دیتا ہے، یا یوں کہیں کہ آکسیجن کے لیے انسینٹیو بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ میمبرین سے کراس کر کے یہاں اندر کی طرف آ جائیں اور آکسیجن مالیکیولز ہیں اس میں ایبزارب ہو جائیں. اور ڈیفیوژن کا پروسیس پہ آپ نے ویڈیو اگر نہیں دیکھی ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا، تو وہ پورا کا پورا ڈیفیوژن کا عمل ہوگا جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا جو آکسیجن ہے ساری کی ساری وہ اس میں جس طرح کے اسفنج میں پانی جذب ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے ہیموگلوبن میں جذب ہو جائے گی ریڈ بلڈ سیلز کے. لیکن سوال یہ کہ آخر جب ریڈ بلڈ سیلز میں ہیموگلوبن ہی سب سے امپورٹنٹ ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہیموگلوبن کے پروٹین کو ریڈ بلڈ سیلز میں رکھا جائے؟ کیا اس کو آزاد حالت میں ہم بند نہیں، اس خون کا حصہ نہیں بنا سکتے تھے؟ تو یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے کہ اگر ہیموگلوبن آزاد حالت میں تو زیادہ بہتر طور پر آکسیجن کو جذب کر سکتا تھا. اور آپ بھی یہ سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خون کا جو بلڈ پلازما جس کو ہم کہتے ہیں اس میں اگر آپ ہیموگلوبن کو آزاد حالت میں رکھ دیتے تو پھر یہ سیرپ کی طرح سے گاڑھا ہو جاتا، کیونکہ تھک ہو جاتا. میں ایگزیکٹلی سیرپ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن بہرحال خون جتنا اس وقت گاڑھا ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ گاڑھا ہو جاتا، اور گاڑھا ہونے کی وجہ سے خون کا بہاؤ یا بلڈ فلو متاثر ہوتا ہے. اگر آپ سیرپ کی بات کریں تو سیرپ کو اگر آپ ڈائریکٹلی پانی میں ڈالیں تو کیا ہوگا کہ پانی کی وسکوسٹی بڑھ جائے گی، یعنی کہ پانی نسبتاً گاڑھا ہو جائے گا اور اس کے بہاؤ میں، اس کے بہنے میں بھی تھوڑی سی دقت ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی. اس کے بجائے اگر آپ چھوٹے چھوٹے سے دانے لے کر ان میں اس سیرپ کو رکھ دیں تو پانی کا بہاؤ بھی متاثر نہیں ہوگا اور پانی اپنے جس طرح وہ پہلے بہہ رہا تھا اسی طرح بہتا رہے گا. لہٰذا یہی فائدہ ہے اس چھوٹے چھوٹے بیڈز کا، ان چھوٹے چھوٹے دانوں کا، جو کہ ان کو ہم ریڈ بلڈ سیلز کے نام سے جانتے ہیں، کہ ان کے اندر ہیموگلوبن محفوظ بھی رہتا ہے اور خون بھی جو ہے وہ نان وسکس رہتا ہے، یا اس کی وسکوسٹی بہت زیادہ بڑھنے نہیں پاتی. ابھی تک ہم نے الویولس، الویلائی، کیپیلریز وغیرہ سب کے بارے میں بات کی. اب ہم اچھا خاصا زوم آؤٹ کریں گے اس تصویر کو اور یہ دیکھیں گے کہ یہ جو خون کا بہاؤ ہے پلمونری آرٹریز وغیرہ سے، وینز کے راستے سے، اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ اور آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے سارا کا سارا کس طرح سے چکر کاٹتا ہے ہمارے جسم میں، یا دل تک کس طرح سے پہنچتا ہے. تو یہ میں نے ڈائیگرام جو ہے یہ میں نے کاپی کی ہے ویکیپیڈیا سے، اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پھیپڑے ہیں. میں صحیح سے رنگ میں ان کو بنا دوں، یہ پھیپڑے ہیں اور یہ خاصی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بڑی پیچیدہ سی ڈائیگرام ہے. یہ ہمارا یہ پھیپڑے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر دل بالکل بیچ میں موجود ہے، دوسرے پھیپڑے کو اس نے خاصا کور کیا ہوا ہے. اور یہ جو ہے یہ ہمارے اس پھیپڑے میں، آپ کو اگر یاد ہو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں تو یہ الویولس ہیں، الویلائی ہیں، پھر یہ برونکیائی سے، برونکیس سے، پھر وہاں سے پھر لیرنگس، فیرنگس کا پورا ایک چکر ہے جو کہ ہمارے منہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر ہمارے پھیپڑوں تک پہنچتا ہے. تو یہ یہاں پر باریک باریک بہت ہی چھوٹی چھوٹی کیپلریز ہیں، اور جب ہم دل سے دور کی طرف یہ جا رہی ہوتی ہیں، اور میں دل کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل پہ مزید آؤں گا، تو یہ جو دل سے دور جا رہا جو خون جو جا رہا ہوتا ہے یہ ڈی آکسیجنیٹڈ، یہ جو میں نیلے رنگ کا جو بنا رہا ہوں، یہ دو ٹیوبیں جو پیچھے کی طرف بنی ہوئی ہیں، یہ ان کے ذریعے یہ خون جو ہے یہ پھیپھڑوں کی طرف جا رہا ہے، دل سے نکل کے پھیپھڑوں کی طرف جا رہا ہے، اور یہ پلمونری آرٹریز ہیں، اور پھر یہ آگے جا کر اسپلٹ ہوتی ہیں، تقسیم در تقسیم ہوتی ہیں آرٹیریلز میں، اور پھر کیپیلریز میں آخرکار بہت چھوٹی چھوٹی ٹیوبز میں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور پھر الویلائی سے ہوتی ہوئی آکسیجن کو جذب کرتی ہیں، آکسیجنیٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے بلڈ ان کی وجہ سے، اور پھر یہ واپس جو ہے یہ کیپیلریز ہیں، یہ آکسیجن حاصل کرنے کے بعد واپس آتی ہیں اور دل کی طرف بڑھتی ہیں، جن کو ہم پلمونری وینز کہتے ہیں. تو یہاں سے ہم یہ آپ اس جگہ کو دیکھ نہیں سکتے، یہاں سے پیچھے کی طرف سے یہ دل کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور یہ جو خون ہے اب یہ آکسیجنیٹڈ ہو چکا ہے، اور پھر یہاں سے پھر یہ باقی کے جو جسم ہے اس میں یہ پمپ کر دیا جاتا ہے. تو جب ہم پلمونری آرٹریز اور وینز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آرٹری جو ہے جب ہم پلمونری کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، یعنی کہ خون میں آکسیجن کم ہوتی ہے، اور جب دل کی طرف جاتے ہیں، پھیپڑوں کی طرف سے دل کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ پلمونری وینز ہوتی ہیں. میں لکھ دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے، پلمونری کا لفظ جہاں کہیں پر بھی آئے گا اور ہم جب کہیں گے پلمونری آرٹریز، تو پلمونری آرٹریز جو ہے اس میں
नो नहीं लिखना चाह रहा था मैं, डी ऑक्सीजनेटेड, यानी खून जो होता है डी ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी उस खून में ऑक्सीजन बहुत कम रह चुकी होती है। जबकि वेन, जब हम पल्मोनरी वेन्स की बात करते हैं तो पल्मोनरी वेन्स जो कि दिल की तरफ जा रही होती हैं उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, या खून जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ये पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन पैटर्न है, आप बुनियादी तौर पर दिल जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखता है, तो इसको 2 डायमेंशनल में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बात जहन में रहे कि ये जो वेंट्रिकल है ये हमारा, इसमें दिल का ये जो मैं बना रहा हूँ ये इस बंदे का के लेफ्ट हैंड साइड है, ये आप इसको लेफ्ट और राइट को, ये लेफ्ट, ये इसकी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। हम ये क्योंकि ये शख्स हमारी तरफ देख रहा है, इसका रुख जो है वो हमारी तरफ है, सही, आप चाहें तो इसकी आंखें भी देख लें। तो ये जो है इसका जो राइट वेंट्रिकल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पहले इसमें दाखिल होता है, यहाँ पर इसके दिल के अंदर दाखिल होता है, और फिर ये जो पाइप हैं, ये जो नीचे से जो आपको नीले रंग के पाइप नजर आए, इनको इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं। ये जो बड़ा सारा पाइप है, यानी कि ये जिस्म के निचले हिस्से या निचले धड़ से दिल की तरफ आ रहा है, जबकि ऊपर से जो आर्टरीज आ रही हैं, जो दोनों की दोनों एट्रियम में आकर मिल रही हैं, उनको हम सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम। यहाँ पर आकर खून जो है दिल में ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से आकर दाखिल होता है। नीचे वेना, इंफीरियर वेना कैवा जो है वो नीचे के धड़ से आती है, और सुपीरियर वेना कैवा जो है वो ऊपर की तरफ से आती है। और हमारे धड़ के जो बाइसेप्स और मुख्तलिफ जो हिस्से हैं हमारे जिस्म के, उनसे ये वेन्स जो होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करती हैं। फिर ये वहाँ से पैसिवली, याद रखिए एट्रियम खुद नहीं सुकड़ता, लेकिन जब ये वेंट्रिकल जब सुकड़ता है और खून को आगे पंप करता है तो पीछे वाले खून के लिए जगह बन जाती है। तो लिहाजा क्या होता है कि ये मजीद खून के लिए जब ये खुलता है तो इस जगह बन जाती है, तो ये एक वॉल सा होता है, तो खून जो है वेन से आने वाला ये इसके अंदर दाखिल हो जाता है। तो ये भी वेन है, ये एक वेन मैं गलत लिख रहा हूँ, वेन है, वेन, ये इंफीरियर वेना कैवा जो कि एक वेन है, और सुपीरियर वेना कैवा ऊपर से आने वाली है। और इन दोनों में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि खून में ऑक्सीजन कम है, और ये जो है ये दिल से पंप होकर ये जाता है फेफड़ों की तरफ। ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, याद रखिए पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर ये यहाँ पे जाता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है पूरे मैकेनिज्म के जरिए, जिसका हमने पिछली वीडियो में भी तज़किरा किया था। मैं इसका रंग थोड़ा सा तब्दील करूँ, और फिर ये वापस पीछे की तरफ से, जिसको आप इस वक्त नहीं देख सकते, लेकिन पीछे की तरफ से ये दिल के अंदर दाखिल होता है। ये साफ किया हुआ खून है, और ये जो है ये दाखिल होता है लेफ्ट एट्रियम में, और फिर ये जब खून दाखिल होता है तो उसके बाद वही पैसिव मोड में, पैसिव तरीके से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सुकड़ता है, और सुकड़ने के बाद जो है वो फिर इस खून को, साफ किए हुए खून को जिस्म में आगे की तरफ पंप कर देता है। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें याद रखिए इसके रास्ते से जो खून जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नॉन पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ये ब्लड जो है पूरे जिस्म में सप्लाई होता है। ये मैं नॉन ब्लू कलर से दिखा दूं, ये जो ब्लड है ये वेंट्रिकल सुकड़ेगा, और इसके रास्ते ये खून जो है ये इन लाल रंग की जो आपको शरियाने या रगें नजर आ रही हैं इनमें जाएगा। तो अब जरा देखते हैं दिल की जरा डिटेल्ड डायग्राम। ये देखिए इसमें बाकायदा लेबल भी हुआ है, मैं मजीद लेबल कर दूं इसको। ये है वेन, ये वेन है, और ये हमारे बाजुओं से और ऊपर के धड़ से आ रही है। ये भी एक वेन है जो कि इंफीरियर वेना कैवा, वेना कावा कहलाती है। ये हमारे राइट एट्रियम में एक ऊपर से आ रही है और एक नीचे से आ रही है, और दोनों की दोनों आकर राइट एट्रियम में मिल रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में एक वॉल सा लगा हुआ है। ये ब्लड जो है ये दोनों तरफ से आके अब यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन कम है या नहीं है। और फिर जब ये, जैसे मैंने कहा था कि ये जब राइट वेंट्रिकल सुकड़ेगा और खून को आगे पंप करेगा और दोबारा जब फैलेगा तो फिर ये राइट एट्रियम में जमा होने वाला खून अपने अंदर सक कर लेगा। और आप देख सकते हैं बीच में एक वॉल सा लगा हुआ है। तो ये जो खून है ये यहाँ पर ये इसमें एंटर होगा, और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रखिए। अब ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा कहाँ जाएगा? ये जाएगा फेफड़ों में।
اور یہ جو ہے جو جس رگ کے ذریعے جا رہا ہے اس کو ہم پلمونری کیا کہیں گے؟ پلمونری آرٹری کہیں گے. پلمونری آرٹری، میں غلط لکھنے جا رہا تھا، پلمونری آرٹری کہلائے گی. یاد رکھیے دل سے دور جا رہی ہے اور اس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوگا، یعنی اس میں جو خون موجود ہے اس میں آکسیجن بہت کم ہوگی. اب ایک بار پھر یہ ایلویولائی سے رگڑ کھائے گا، آکسیجن کو ایبزارب کرے گا، پورا پھیپھڑوں کا پورا لنگز کا میکینزم ہے، پھر یہ کنورٹ ہوگا، آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوگا، اور اب یہ جو ہے پلمونری وین بن جائے گی، وین کہلائے گی، پلمونری وین کہلائے گی، اور اس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے پلمونری وین میں. اور یہ کیونکہ خون جو ہے پھیپھڑوں کے میں جانے کے دوران اس نے آکسیجن جذب کر لیا اور اب یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہو گئے، یعنی کہ اس خون میں آکسیجن کانٹینٹ بڑھ گیا ہے. اب یہ آئے گا خون لیفٹ ایٹریم میں انٹر ہوگا. لیفٹ ایٹریم میں انٹر ہونے کے بعد وہی میکینزم، پمپنگ کا میکینزم جو کہ رائٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹریکل میں ہوا تھا، وہی سب کا سب ہوگا. پیسو موڈ میں یہ لیفٹ وینٹریکل میں انٹر ہوگا، لیفٹ وینٹریکل سکڑے گا، اس خون کو پمپ کرے گا اور یہ پمپ کر کے داخل ہوگا کہاں پر؟ یہ اس وال کے ذریعے یہ داخل ہوگا ایورٹا میں. ایورٹا یہ بھی ایک آرٹری ہے جس کو ہم نے نام دیا، یہ بھی ایک آرٹری ہے. یاد رکھیے کہ آرٹری وہ چیز ہوتی ہے جو کہ دل سے دور کی طرف جا رہی ہو. پلمونری آرٹری میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، باقی آرٹریز جو ہوتی ہیں ان میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. پلمونری وین جو ہے اس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، یہ بس ذہن میں رکھیے گا. تو اب یہ جو ایورٹا ہے یہ بھی ایک آرٹری ہے، نان پلمونری آرٹری ہے، اور اس میں جو خون ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہے، یعنی کہ اس میں جو بلڈ ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہے. اور اب کیونکہ ہم نان پلمونری آرٹری سے بات کریں تو اس میں سارا کا سارا جو خون ہے آکسیجنیٹڈ ہے، اور اب یہ باقی کے جسم کو سپلائی ہوگا. پلمونری وین کا میں پھر بتا دوں کہ یہ بالکل مختلف ہوتا ہے وین اور آرٹری کا. پلمونری کی جب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اس میں پلمونری آرٹری میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اور پلمونری وین میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں واپس اس پورے چکر یا چکر ویو کو دیکھنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو اب یہ جو باتیں ہیں پوری کی پوری یہ سمجھ میں آ رہی ہیں، اور آپ چاہیں تو اس ڈائیگرام کو جو کہ لیبلڈ ڈائیگرام ہے ویکیپیڈیا پر بڑی تفصیلی ڈائیگرام ہے، اس کو آپ چاہیں تو ویکیپیڈیا پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو دل کے نیچے جو تھوڑا سا نیچے جو یہ حصہ ہے اس کو سیلیاک ٹرنک کہتے ہیں. سیلیاک ٹرنک میرا خیال ہے کہ اگر مجھے صحیح سے یاد ہے تو سیلیاک کا مطلب ایبڈومن یعنی کہ نچلا دھڑ. اور یہ جو بلڈ ہے اس کو ہیپیٹک، ہیپیٹک سے مراد ہے وہ چیز جس کا تعلق لیور سے ہو یعنی جگر سے ہو. تو یہ جو ہیپیٹک وین جو ہے، ہیپیٹک آرٹری جو ہے، یہ وین اور آرٹری یہ لیور کے ساتھ، یہ پیچھے بڑا سارا آرگن یہ ہمارا لیور ہے، یہ یہاں پر بلڈ کی جو سپلائی ہے یہ اس کو ہیپیٹک آرٹریز کے ذریعے ہو رہی ہے. اور جو وینز جو آ رہی ہیں دل کی طرف لیور سے ان کو ہیپیٹک وینز کہتے ہیں. تو یہ انفیریئر وینا کیوا سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنیکٹ ہو رہا ہے، اور یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑے لوپ کی طرح سے، ایک بہت بڑا چکر ہے، یعنی بہت بڑا اور بہت پیچیدہ. اور کسی بھی ایک وقت اگر آپ ایک عام انسان کی بات کریں تو جسم میں ہمارے 5 لیٹر بلڈ جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم کسی ایوریج بلڈ سیل کی بات کریں پورے سرکولیٹری سسٹم، اس کو ہم سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں، تو پورا 20 سیکنڈ کے اندر اندر کوئی بھی ریڈ بلڈ سیل جو ہے اس پورے سرکولیٹری سسٹم کا چکر لگانے کے بعد اسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا. اگرچہ یہ کہ ایوریج ٹائم ہے، میں نے خود کبھی ناپا نہیں ہے، لیکن یہ 20 سیکنڈ جو ہے یہ کلوزسٹ نمبر ہے، ایوریج کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اور یہ آرٹریز جو ہیں یہ ایورٹا کی طرف یہ سر کی طرف جاتی ہیں یہاں سے نکل کے، اور پھر یہ بعد میں پھر یہ نیچے آگے بڑھتی ہیں تو نیچے کی طرف جاتی ہیں، اور جسم کے نچلے دھڑ کو بھی جو ہے آکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑا دلچسپ آئیڈیا تھا. اگلی ویڈیو میں یہ بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے جو ہیموگلوبن ہے اس کو کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ کس حصے میں آکسیجن کو ڈمپ کرنا ہے، یا یوں کہیں کہ کہاں پر آکسیجن کی ضرورت ہے، جہاں پر ایک اس کو سپلائی کی ہے. کہ مثال کے طور پر اگر میں دوڑ رہا ہوں اور میرے ٹانگوں میں مجھے زیادہ ضرورت ہے آکسیجن کی، تو ہیموگلوبن کو کیسے پتا ہوگا کہ یہ کام سارا کا سارا کرنا ہے. بہرحال یہ بہت دلچسپ آئیڈیا ہے. امید ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ.